کہاں کسی کی حمایت میں مارا جاؤں گا، میں کم شناس مروت میں مارا جاؤں گا، میں مارا جاؤں گا پہلے کسی فسانے میں، پھر اس کے بعد حقیقت میں مارا جاؤں گا، میں ورغلایا ہوا لڑ رہا ہوں اپنے خلاف، میں اپنے شوق شہادت میں مارا جاؤں گا۔ پاکستان اور دنیا بھر میں سچ کہنے سچ سننے والوں کو طارق خان کا سلام۔ رانا شہید دوستی کی یہ نظم میں آپ کو آخر میں سناؤں گا۔ تازہ ترین کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، کشمیری نکلے ہیں اور لگتا ہے راولہ کوٹ سے لے کر لندن تک احتجاج ہونا شروع کیا ہے۔ تم اپنی کرنی کر گزرو، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ کشمیری بغیر کسی خوف کے نکلے ہیں اور اس وقت کشمیر کی سڑکوں پر عوام کا ایک سمندر ہے۔ میں کچھ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر بھی کروں گا اور کچھ چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا۔ اداس ہوں، غمگین ہوں اور انتہائی پریشان ہوں، میں ڈرا ہوا ہوں، میں سہما ہوا ہوں۔ جو حالات، جو مناظر میں دیکھ رہا ہوں، تو یہ تو نیپال، سری لنکا، بنگلہ دیش میں کیا ہوا، کہانی اس سے بھی آگے جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ میں نے مناظر دیکھے ہیں کشمیر کے مختلف حصوں سے، اور کشمیر کے ایک یوٹیوبر، ایک دوست نے یہ ولاگ کیا، میں وہ آپ کو ذرا سنواتا ہوں۔ اس کے بعد میں آپ کو مزید اپنا تجزیہ بھی دوں گا اور رانا شہید دوستی کی یہ مکمل نظم آخر میں سناؤں گا۔ آپ سے ہمیشہ کی طرح ایک گزارش، وقت کے فرعونوں یزیدوں نے میرے جیسے آوازوں کی گردن کاٹنے کے لیے، خاموش رکھنے کے لیے جو ڈیجیٹل فائر وال لگائی ہے، اس کے اثرات کو ظاہر کرنے کے لیے آپ سب دوست چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں دوستوں کے ساتھ اور کومنٹس کریں، اور حق اور سچ کے سفر میں طارق خان کے ہم سفر بنیں۔ بیل آئیکن ضرور پریس کر دیں تاکہ آپ میرے آنے والے ویلاگز کے نوٹیفیکیشن بھی موصول کرتے رہیں۔ چلیں جی، یہ ذرا سنیے گا، یہ ذرا سن لیں یہ میرے دوست کشمیر سے کیا کہہ رہے ہیں۔ باقاعدہ طور پر آزاد کشمیر کے اندر جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ہے، ان کی لیڈرشپ کو باقاعدہ طور پر گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی۔ راولہ کوٹ کے اندر جو ہوا وہ ساری انفارمیشن آپ لوگوں تک پہنچ چکی ہے۔ جو سب سے کم نمبر آیا نا کل کے ویلاگ کے اندر، وہ نمبر میں نے آپ کو، یہ کتنے لوگ مارے گئے، کتنے لوگ تھے، یہاں پر میڈیا میں طرح طرح کی چمگوئیاں ہیں۔ حقائق کیا ہے، آگے سنیے ذرا پلیز۔ بتایا وہ 11 نمبر تھا۔ میرے بہت سے بھائیوں نے کامنٹس کیے ہوئے تھے کہ یہ نمبر 11 نہیں ہے، یہ ٹھیک نمبر نہیں ہے، نمبر اس سے کہیں زیادہ ہے۔ تو میں نے آپ کے سامنے یہ عرض کی تھی کہ واقعی نمبر زیادہ ہے، لیکن یہ جو 11 کا نمبر ہے یہ انٹرنیشنل میڈیا کی جانب سے رپورٹ کیا گیا کہ 11 لوگ راولہ کوٹ میں اس رات اپنی جان کی بازی ہار گئے جب لوگوں کو روکنے کی کوشش کی گئی کہ لوگ باہر نہ نکلیں۔ اور یہ نمبر الجزیرہ نے بھی دیا ہے، بی بی سی نے دیا ہے، رائٹرز نے بھی دیا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ جو کم از یہ 11 نمبر دیے ہیں بین الاقوامی میڈیا میں۔ ظاہر ہے پاکستان میں کشمیر سے خبر، میں کشمیر کے بالکل بغل میں ہوں، کشمیر کے پڑوس میں ہوں، تو مجھ تک کشمیر میں میرے تعلق، رشتہ داریاں، دوست ہیں، مجھ تک کشمیر کی خبریں نہیں پہنچ رہی۔ انٹرنیٹ بند ہے، سڑکیں بند ہیں، کوئی رابطہ، کوئی تو وہ طریقہ ہی باقی نہیں بچا۔ ایسے میں ظاہر ہے بین الاقوامی میڈیا، بھلے وہ الجزیرہ ہو، بی بی سی ورلڈ ہو، سی این این ہو، فاکس نیوز ہو، وہاں تک خبریں کیسے پہنچیں گی؟ تو جو مقامی یوٹیوبرز ہیں وہ جو ویلاگز کر رہے ہیں وہ کیا بتا رہے ہیں، یہ ذرا آگے بھی سن لیجئے پلیز۔ نمبر آیا ہے وہ 11 آیا ہے، لیکن جو آزاد کشمیر کے اندر سے لوگ ہیں وہ بہت زیادہ نمبر بتا رہے ہیں۔ کچھ لوگ 50 کا نمبر بتا رہے ہیں، کچھ لوگ 100 کا نمبر بتا رہے ہیں، اور کچھ لوگ 200 کا نمبر بھی بتا رہے ہیں کہ اتنے لوگوں کو باقاعدہ طور پر ٹارگٹ کیا گیا، نشانہ بنایا گیا۔ تو سوال یہ، اب آپ اندازہ لگا لیں کتنے لوگ شہید ہو چکے۔ راولہ کوٹ کا جو لاسٹ نائٹ کا جو انسیڈنٹ تھا وہ کوئی معمولی انسیڈنٹ نہیں تھا۔ اس کے بعد پاکستان کے میڈیا میں سناؤں گا، یہاں پر پنجاب کا ایک ٹٹو صحافی ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے۔ یہ مریم نواز کا اور نواز شریف کا بہت ہی قریبی آدمی ہے، اس کو میں بعد میں سناؤں گا۔ بڑے دلچسپ گفتگو کی ہے اس نے۔ ذرا پہلے یہ کشمیری بھائی آگے کیا کہہ رہے ہیں ذرا یہ بھی سن لیجئے۔ عوام کا سمندر ہے، کہاں کہاں سے لوگ نکلے ہیں، آخری منزل سنٹر میں پہلے راولہ کوٹ میں اکٹھے ہونا ہے جو کہ مرکزی مقام ہے، اور اس وقت سب سے بڑے جو چیزیں ہو رہی ہیں، مظاہرے ہو رہے ہیں، وہ راولہ کوٹ میں ہیں۔ مظفر آباد مکمل طور پر بند ہے، اور یہ قافلے جو ہیں ان کی منزل جو ہے
مظفر آباد ہے. اچھا بائکس پر سوار ہیں اور ایک ایک بائک پر 3 بندے ہیں, ہاتھوں میں ڈنڈے ہیں, اور کتنے بائکس ہیں ان کو میں گن نہیں سکتا, ہزاروں کی حساب سے بائکس پر ہیں, اور کچھ پیدل چل رہے ہیں, پہاڑیوں پر چل رہے ہیں, جنگلوں میں گمنام راستے سے بھی ویڈیوز آ رہی ہیں, لوگ نکلے ہوئے ہیں. آگے سنیے ذرا کشمیر سے کیا تازہ ترین اطلاعات کیا ہیں, ذرا آگے بھی سن لیجئے پلیز. ہوتا ہے کہ اتنے لوگوں کو نشانہ بنانے کے باوجود جو نہتے لوگ تھے, کیا آپ لوگوں کو روک سکے ہیں؟ آپ لوگوں کو نہیں روک سکے. تو حکومت کو چاہیے کہ طاقت کا استعمال نہ کریں, عقل کا استعمال کریں, لوگوں کے ساتھ بیٹھیں, لوگوں کی بات سنیں, لوگوں کے مطالبات سنیں اور لوگوں کے مسئلے کو حل کریں جو بھی ان کا مسئلہ ہے. اب جو اس وقت صورتحال ہے, مظفر آباد کی جانب سارے کے سارے قافلے رواں دواں ہیں, نیلم ویلی سے قافلے نکلے ہوئے ہیں, اس کے علاوہ پلندری سے, کوٹلی سے, میرپور سے, بمبر سے, باغ سے, راولہ کوٹ سے اور جو دوسرے علاقے ہیں آزاد کشمیر کے, وہاں سے قافلے نکلے ہیں اور وہ رواں دواں ہیں مظفر آباد کی جانب. یہ بھمبر سے جو قافلے نکلے ہیں انہوں نے بھمبر سے سمانی سیکٹر کے ساتھ ساتھ انڈین بارڈر سے ٹریول کرتے ہوئے راولہ کوٹ پہنچنا ہے اور وہاں سے مظفر آباد کا رخ کرنا ہے. بھمبر میں میری رشتہ داریاں بھی ہیں کچھ, جنڈالہ کے ایریا میں میرے دوستوں سے رابطے ہوئے ہیں, میرپور میں بھی دوستوں سے رابطہ ہوا ہے, فون پر انٹرنیٹ پر کی تو پابندی ہے. تو وہاں پر سے جو اطلاعات ہیں, بھمبر سے جو سڑک جنڈالہ کی طرف آتی ہے وہی سڑک آگے بڑھتی ہے اور سمانی سیکٹر سے ہوتے ہوئی کوٹلی تک, اور وہاں سے باغ کے راستے سے پونچھ اور باغ سے آتی ہوئی وہ کوالہ کے پاس سے مظفر آباد تک جاتی ہے. وہاں سے بھمبر سے لوگوں کی بہت بڑی تعداد نکلی ہے, اور میرپور جو کہ کشمیر کا سب سے بڑا شہر ہے, وہاں سے بھی ایک عوامی سمندر ہے جو اس وقت سڑکوں پر ہے اور سب کا رخ مظفر آباد کی طرف ہے. آگے سنیے پلیز. عوامی ایکشن کمیٹی کی جو لیڈرشپ ہے وہ اپنے اپنے قافلوں کو لیڈ کر رہی ہے, اور جو سب سے اہم ترین اور آپ کہہ لیں کہ بڑا پاور شو ہوگا, بہت بڑی تعداد کے اندر لوگ اکٹھے ہوں گے, وہ ہوں گے مظفر آباد کے اندر. جو لوگوں کا ڈیسٹینیشن پوائنٹ ہے وہ مظفر آباد ہے کہ لوگوں نے مظفر آباد پہنچنا ہے, اسمبلی کے سامنے پہنچنا ہے, اور اسمبلی کے سامنے پہنچ کر انہوں نے اپنے مطالبات رکھنے ہیں کہ یہ ہمارے مطالبات ہیں, جب تک آپ ہمارے مطالبات کو مان نہیں لیتے ہم کسی بھی صورت پیچھے نہیں ہٹیں گے. میں کچھ ویڈیوز آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں جو اب سے تقریباً 1 یا 2 گھنٹے پہلے کی ویڈیو ہے. اس سے آپ کو یہ ویڈیو جو آگے وہ دکھا رہے ہیں, میں وہ ویڈیو دکھانے سے قاصر ہوں, میں آپ کو وہ ویڈیو دکھا بھی نہیں سکتا, اور آگے کی جو روداد ہے وہ میں آپ کو سنوا بھی نہیں سکتا. میں نے آپ کی خدمت میں شروع میں عرض کیا, میں ڈرا ہوا ہوں, میں سہما ہوا ہوں, میں خوفزدہ ہوں, اور میں خوفزدہ نہیں ہوں ان سے کسی سے, میں اللہ سے ڈرتا ہوں, میں کسی سے ڈرتا نہیں ہوں. خوفزدہ یہ میرا ملک ہے, اس ملک کو ایسے جلتے ہوئے دیکھ کر, یہ کشمیری میرے بھائی ہیں, اپنے ان بھائیوں کو اس طرح سے مرتے دیکھ کر, یہ فوجی میرے فوجی ہیں, اپنے ان فوجیوں کو اس طرح سے مرتے دیکھ کر, یہ پاکستان میرا پاکستان ہے, یہ بلوچستان میرا بلوچستان ہے, آپ کا ہے میرے پاکستانیوں. اور اس وقت جب کہ ایک آگ لگی ہوئی ہے تو ہمارے حکمران کیا کر رہے ہیں, یہ ہے اصل سوال. کہاں ہے شہباز شریف, کہاں ہے منیر اعظم, کہاں ہے زرداری؟ گلگت بلتستان میں دھاندلی کی ہے, اور اس دھاندلی پر شہباز شریف زرداری کے پاس پہنچا ہے پریزیڈنٹ ہاؤس میں مبارکباد دینے, اور کہا کہ بلاول نے ہم سے اچھی کمپین کی اور آپ جیت گئے. میں مبارکباد دیتا ہوں. صدر زرداری نے کہا اس نے تو ایسا کرنا ہی ہے, وہ پتر کے دئے. یہ ہیں حالات. دوسری طرف وہ کہتے ہیں پاکستان کی عزت میں بڑا اضافہ ہو رہا ہے. پاکستان کی عزت میں کیسے اضافہ ہوتا ہے؟ جی ہاں, ڈونلڈ ٹرمپ کو نوبل انعام دیا جائے. پاکستان کا آرمی چیف ڈونلڈ ٹرمپ کو نوبل انعام دلوائے گا, پاکستان کی عزت میں اضافہ ہو جائے گا, پاکستان کی اکانومی بھی بہتر ہو جائے گی, شہد کی دودھ کی نہریں بہنے لگیں گی پاکستان میں. پاکستان کا پردھان منتری ڈونلڈ ٹرمپ کو نوبل انعام دے گا, پاکستان سے دودھ کی نہریں بہیں گی. پاکستان کا پردھان منتری, پاکستان کا وزیر اعظم, پاکستان کا فیلڈ مارشل ان کی ڈونلڈ ٹرمپ تعریفیں کرے گا. مائی فیوریٹ فیلڈ مارشل, ویئر یو آر, او یو آر دیئر, او کم آن مین. اور اس کے بعد وہ کہے گا
پاکستان کے وزیر اعظم کو، آؤ ذرا تقریر کرو شرم الشیخ میں. پاکستان کا وزیر اعظم کہے گا آئی سلوٹ یور گریٹنس مسٹر پریزیڈنٹ ٹرمپ, یو آر گریٹ, یو آر سیویئر آف ہیومینٹی, یو آر گریٹ. استغفر اللہ, آپ بھی استغفار پڑھ لیں. ملک کے یہ حالات ہیں اور ہمارے حکمرانوں کے یہ کرتوت. اب یہ قافلہ, وہ حفیظ جلندری کی وہ نظم مجھے اکثر یاد آتی ہے. حفیظ جلندری پاکستان کے قومی ترانے کے خالق, انہوں نے جو کہا اب تو کچھ اور بھی اندھیرا ہے. انڈیا سے بڑی امیدیں لے کر حفیظ جلندری صاحب پاکستان آئے تھے, لیکن پاکستان وہ پاکستان نہیں تھا جس کے خواب دیکھ کر وہ انڈیا سے آئے تھے. اور یہاں آ کر 62 میں جیل سے میں گئے اور جیل سے نکلنے کے بعد کہنے لگے اب تو کچھ اور بھی اندھیرا ہے, یہ میری رات کا سویرا ہے. رازنوں سے تو بھاگ نکلا تھا, اب مجھے دوستوں نے گھیرا ہے. قافلہ کس کی پیروی میں چلے, کون سب سے بڑا لٹیرا ہے. سر پہ راہی کے سربراہی نے کس صفائی سے ہاتھ پھیرا ہے. اے میری جان اب تو اپنے جی کے سوا کون تیرا ہے کون میرا ہے. کہاں سے ہم چلے تھے اور کہاں پہنچ جائے. آگے کے حالات میں آپ کو کہا کہ میں آپ کو بتانے سے قاصر ہوں. جو مناظر ہیں, نظر یہ آ رہا ہے کہ پورا کشمیر اس وقت سڑکوں پہ ہے, اور تازہ ترین اطلاعات جو بھی ہوں گی میں انشاءاللہ زیادہ ویلاگ کروں گا, آپ کی خدمت میں رکھتا رہوں گا. آپ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن ضرور پریس کر دیں تاکہ آپ میرے آنے والے ویلاگز کے نوٹیفیکیشن بھی موصول کرتے رہیں. انشاءاللہ آپ تک سچ پہنچانے کی کوشش کروں گا. حق اور سچ کے اس سفر میں آپ ضرور میرے ہم سفر بنیے. اب آگے بڑھتے ہیں, ذرا جی بی کی طرف آتے ہیں. گلگت بلتستان میں, کشمیر میں گولیاں چل رہی ہیں. گلگت بلتستان میں دھندلا ہوا ہے, اور گلگت بلتستان اور کشمیر ایک ہی ہیں, انہیں الگ الگ نہ دیکھیں. گلگت بلتستان میں جو دھندلا ہوا ہے جس پر شہباز شریف اور زرداری مبارکبادیں ایکسچینج کر رہے ہیں, احتجاج ہونا شروع وہاں بھی ہو گیا ہے. ایک طرف آپ سمجھ لیں راولا کوٹ سے لندن تک احتجاج ہو رہا ہے. پاکستان میں لوگوں کو اس بات کی خبر ہونی چاہیے, اور آپ ذرا دیکھیے لندن میں بھی مظاہرے ہوئے ہیں, احتجاج ہو رہے ہیں. یو این او میں انڈیا کا جو مندوب ہے اس نے یو این او میں بھی کشمیر کے موجودہ حالات کو لے کے آواز اٹھائی ہے. پاکستان نے جواب دینے کی کوشش کی ہے, لفظوں کا ہے یہ سفارتکاری یا کہتے ہیں ڈپلومیسی کے حوالے سے کہتے ہیں یہ ڈپلومیٹک لینگویج جو ہوتی ہے, جو ڈپلومیسی ہوتی ہے, یہ حقائق سے دور کا بھی اس کا راستہ نہیں ہوتا. ڈپلومیسی کی تعریف یہ کی جاتی ہے, واٹ از ڈپلومیسی, تو کہتے ہیں جی وین ڈپلومیٹک چیز کیا, ڈپلومیسی کی تعریف جو کی ہے جو بڑے دنیا کے لوگوں نے کی ہے. وین آ ڈپلومیٹ سے یس اٹ مین پرہیپس, وین ہی سے پرہیپس دیٹس مین نو, اینڈ وین آ ڈپلومیٹ سے نو دیٹس مینس ہی از ناٹ اے ڈپلومیٹ. تو ڈپلومیسی جو ہوتی ہے یہ ڈپلومیٹک لینگویجز میں لفظوں کا ہیر پھیر وہ استعمال کرتے ہیں کر کے اپنے عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے اس طرح کے حربے استعمال کیے جاتے ہیں. لندن میں بھی کشمیری نکلے ہیں, روم میں اٹلی میں نکلے ہیں, میڈرڈ میں اور بارسلونا میں, اسپین میں نکلے ہیں, ٹورنٹو میں نکلے ہیں. تو یورپ کے ملکوں میں تقریباً سبھی, اچھا برلن میں بھی نکلے ہیں. یورپ کے سبھی ملکوں میں بھی آج کشمیری احتجاج کر رہے ہیں. کیا احتجاج کر رہے ہیں, وہاں نعرے کیا لگ رہے ہیں, میں بتانے سے قاصر ہوں. میرا دل کانپ جاتا ہے, میں آپ کو نہیں بتا سکتا, میرا دل کانپ جاتا ہے. آپ ذرا سنیں نعرے کیا لگ رہے ہیں. میرے ڈھول سپاہیا تینوں رب دیاں رکھاں. میں نے گزشتہ ویلاگ میں سقوط ڈھاکہ اور 1971 کے حالات کا آج کے پاکستان سے کمپیریزن کیا تھا. آپ یقین کریں حالات بد سے بدتر ہیں, اور اب بھی اگر ہمارے ضمیر نہیں جاگتے, آنکھیں نہیں کھلتی, تو پھر میں کیا کہوں, پھر میں آگے کچھ نہیں کہہ سکتا. یہاں میری زبان تو بند ہو جاتی ہے. میں نے رانا سعید دوسی کے اشعار شروع میں سنائے, اور اب یہ اشعار سنا کر اس وقت تو میں بات ختم کروں گا. تازہ اپڈیٹس آپ کی خدمت میں لے کر بعد میں حاضری دوں گا.
کہاں کسی کی حمایت میں مارا جاؤں گا، میں کم شناس مروت میں مارا جاؤں گا، میں مارا جاؤں گا پہلے کسی فسانے میں، پھر اس کے بعد حقیقت میں مارا جاؤں گا، میں ورغلایا ہوا لڑ رہا ہوں اپنے خلاف، میں اپنے شوق شہادت میں مارا جاؤں گا، میرا یہ خون میرے دشمنوں کے سر ہوگا، میں دوستوں کی حراست میں مارا جاؤں گا، میں چپ رہا تو مجھے مار دے گا میرا ضمیر، گواہی دی تو عدالت میں مارا جاؤں گا، حصص میں بانٹ رہے ہیں مجھے میرے اسباب، میں کاروبار شراکت میں مارا جاؤں گا، بس ایک صلح کی صورت میں جان بخشی ہے، کسی بھی دوسری صورت میں مارا جاؤں گا، نہیں مروں گا کسی بھی جنگ میں، یہ سوچ لیا میں اب کی بار محبت میں مارا جاؤں گا، مجھے بتایا ہوا ہے میری چھٹی حص نے، میں اپنے عہد خلافت میں مارا جاؤں گا، عدو کی عارضی پسپائی میری فتح کہاں، میں شغل مال غنیمت میں مارا جاؤں گا، مرا کوئی بھی میرے ہاتھوں تو میں ہی مرا، مرا جو کوئی میرے ہاتھوں تو پھر بھی میں ہی مرا، طرح طرح کی وضاحت میں مارا جاؤں گا، اٹھایا جاؤں گا مارا ہوا قیامت کا، پھر ایک اور قیامت میں مارا جاؤں گا، میں چپ رہا تو مجھے مار دے گا میرا ضمیر، گواہی دی تو عدالت میں مارا جاؤں گا۔ اپنا خاص خیال رکھیے گا، مجھے ضرور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ میرے پاکستان کا محفوظ و نگہباں ہو، اللہ آپ کا محفوظ و نگہباں ہو۔ اور آخر میں پھر یہ ریکویسٹ، یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے، آپ کا چینل ہے، ضرور چینل کو سبسکرائب کریں، ابھی کریں، آپ بھول جاتے ہیں، کیونکہ میں دیکھتا ہوں جب آپ نے انالیٹکس، بہت سے دوست مجھے دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ سبسکرائب کرنا بھول جاتے ہیں، اور بیل آئیکن ضرور پریس کر دیں تاکہ آپ میرے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن بھی موصول کرتے رہیں۔ اللہ حافظ۔